گیا ہو, اور وہ بھی اتنا پتلا دبلا بندہ نہیں تھا, وہ ماشاءاللہ کافی بھاری بھرکم ہے, 12 دفعہ وزیر رہا ہے, اس کو غائب کر دیا, اور آئی جی کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے, اور پھر وہ نمودار ہو جاتا ہے. عمران ریاض کو دیکھیں, عمران ریاض 4 مہینے کے بعد آیا, ابھی تک وہ ہوش میں شعور میں نہیں ہے. اس کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے, انسانیت سوز تشدد ہوا ہے, کوئی تو اس کا بھی جواب دے. یہ کیسی ریاست ہے؟ کیا ہم جو ہے سرزمین بے آئین تو ہم ہیں, کیا سرزمین بے قانون بھی ہیں ہم؟ تو پھر ہمیں تو وہ اس کیو ایرا میں واپس دھکیل دیا گیا ہے جہاں لا آف جنگل پریویل کرتا ہے. ارے بھائی, اتنی فریکچرڈ سوسائٹی جو ہے, وہ گروتھ اس کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے. اس طرح ملک نہیں چل سکتے اگر اس طرح کریں گے. تو اس لیے ہم نے رٹ جو کی ہے سپریم کورٹ میں, اس میں ہم نے یہ احاطہ کیا ہے کہ خدا را اس کا ادراک کیجئے گا, کیونکہ سپریم کورٹ ہی نے حلف اٹھا رکھا ہے آئین کی پاسداری کا اور عوام کو بنیادی حقوق دلانے کا. رائٹ آف لائف, لبرٹی, ڈگنیٹی, یہ بنیادی حقوق ہیں جو عوام کو دینے چاہیے. یہاں تو چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے. یہ وہ دور ہے جس میں عورت, بیٹی, ماں, بہن کو نہیں چھوڑا گیا, ان کو بھی جو ہے پابا سلاسل کر کے, بے عزت کر کے جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں, اللہ معافی دے, یہ ایسا دور کبھی اندھیر نگری نہیں آئی تھی. تو یہ بہت ہو لیا اس ملک کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں. اسی لیے ہم نے استدعا کی ہے سپریم کورٹ سے کہ یہ ایک کمیشن ہائی پاورڈ بنا کر اس کا جو ہے تدارک کیا جائے, اور بنیادی حقوق جو ہے بحال کیے جائے, اور آئین کی بالادستی کو مسلم کیا جائے. سائفر کیس میں آپ نے بڑا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی, کیا ناکامی ہوئی؟ میرے خیال میں اب آپ پڑھ لیں ذرا وہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ لکھا ہے, کہیں ایک لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ سائفر کے مندرجات کیا ہیں. او بھائی, سائفر کے مندرجات یہ ہیں, ڈونلڈ ڈو ایک جو ہے اسسٹنٹ سیکرٹری ساؤتھ ایشین افیئرز کا امریکہ کا, وہ ہمارے اسد مجید امبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ نے عدم اس کے نو کانفیڈنس کے ذریعے نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا, اگر نہ نکالا تو پھر اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. ایگزیکٹلی یہ وہی دھمکی ہے جو ہینری کسنگر نے بھٹو کو دی تھی کہ اگر تم نے ایٹم بام بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دے گا امریکہ. اور ہم نے ڈونلڈ یعنی لو اور یا ہینری کسنگر کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا. ضیاء الحق اور مولوی مشتاق نے بھٹو کو لحد میں اتار دیا پھانسی دے کر اس کو. ہم اتنے تابع دار ہیں, غلام ہیں امریکہ کے. اب ڈونلڈ لو کے حکم پر ہم نے وزیر اعظم کو چلتا کیا, اور ہم نے جو ہے پھر نہ صرف کیا, ہم نے کہا جناب انکل سیم, ہم نے اس کو اندر بھی کر دیا, اور اس وقت تک اندر کریں گے جب تک رکھیں گے جب تک آپ کا حکم نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, غازہ میں کیا ہو رہا ہے. غازہ میں جو مردم کشی کی جا رہی ہے فلسطینیوں کی, شرمناک ہے. دنیا کا ضمیر سو گیا ہے, اور لعنت ہے اس حکومت, پاکستانی حکومت پر, جو اتنی معذرت خواہانہ طور پر جو ہے الٹا جو وہ کرتے ہیں, ریلیاں نکالتے ہیں یا جو احتجاج کرتے ہیں, ان پر لاٹھیاں برسا رہی ہے. کس کو خوش کر رہے ہیں یہ؟ امریکہ میں جو ہے فلسطینیوں کو اس طرح سے نسل کشی کر کے کیا اسرائیل اس طرح سے مسلم کر دیا جائے گا بطور ریاست کے, اور اس کو مٹا دیا جائے گا صفائے ہستی سے؟ شرم آنی چاہیے. مسلم امہ کی غیرت اور حمیت کدھر گئی ہے؟ اور سائفر یہ وہ قانون ہے جو 1923 میں تاج برطانیہ نے آپ کو غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا. آج آزاد ریاست خدا داد پاکستان میں ہم نے وہی قانون جو سامراجی قانون تھا, ہم نے اس کا اطلاق کرتے ہوئے اپنے 25 کروڑ عوام کو غلام رکھنے کے لیے ہم نے اپنے وزیر اعظم کو اندر کیا ہوا ہے. اس میں مجھے ایک بات بتا دے جج صاحب, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کا کوئی بتا دے کہ اس میں پاکستان کی کون سے دفاع کو نقصان پہنچنا مقصود تھا. ایک لفظ بتا دیں. اگر بھائی پاکستان کے کسی دفاع کو, کسی تنصیب کو, ایٹامک انرجی کے کوئی پاور اس کے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, کسی دشمن کے ہاتھ کوئی راز آ جاتا ہے آپ کا,
پھر تو سمجھ آتی ہے کہ یہ آپ آفیشیل سیکریسی ایکٹ کی کوئی وائلیشن کر رہے ہیں. لیکن اگر وزیر اعظم یہ عوام سے شیئر نہیں کرتا تو وہ اپنے حلف سے غداری کر رہا ہے. وزیر اعظم اس کا فرض ہے کہ وہ عوام کو بتائے کہ امریکہ اور اس کا جو ہے گماشتہ جو ہے ایک معمولی افسر وہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے کہ اپنا جو ہے آپ نظام بدلیں، اپنی حکومت کو بدلیں، ورنہ امریکہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. یہی بھٹو نے راجہ بازار میں لہرایا تھا. اس نے کہا ہینری کسنگر مجھے دھمکی دے رہا ہے ایٹم بم بنانا بند کر دو وگرنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اس نے پاکستان کی عوام کو اس نے اعتماد میں لیا تھا. اس نے کہا میری جان بھلا چلی جائے لیکن میں ملک سے غداری نہیں کروں گا. اور الحمدللہ آج آپ سکون کا سانس اس لیے سو سکتے ہیں گھر میں کیونکہ بھٹو نے ایٹم بم دیا اور آپ کو ایک دفاع کو سیسا پلائی دیوار بنا دیا. اگر ایٹم بم نہ بنایا ہوتا تو یہ اکھنڈ بھارت آپ ختم ہو چکے ہوتے. سو یہی کام جو ہے اگر ایبسولوٹلی ناٹ کہا عمران خان نے تو اس نے آپ کی غیرت اور حمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا. اور یہ بے غیرت ہیں جنہوں نے اندر رکھا ہوا ہے ایک دن کے لیے بھی عمران خان کو اس سائفر والے کیس میں جس میں اس نے یہ عوام کو اعتماد میں لیا کہ یہ امریکن ایک جو ہے ڈونلڈ لو ایک اسسٹنٹ کمشنر اسسٹنٹ سیکرٹری جو ہے وہ پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر حکومت کو نہ چلتا کیا تو تمہیں جو ہے ہم معاف نہیں کریں گے. یہ ہے سائفر. اس پر مجھے بتائیں کوئی سائفر میں کہتے ہیں مقدمہ یہ کیا مقدمہ ہے؟ شرم آنی چاہیے. جنہوں نے ضمانت خارج کی ہے انہوں نے بھی بھائی غلامی ضرور کرو امریکہ کی اپنے حکمرانوں کی لیکن اتنی حد تک نہ جاؤ کہ پاکستان کی عزت اور غیرت کو آپ جو ہے دبو کے کھڈے میں پھینک کر دفن کر کے دیں. سر عدلیہ میں بڑے بڑے ججز گزرے، مولوی مشتاق کا بھی آپ نے نام لیا، تو تاریخ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد کو کس نام سے یاد رکھے گی؟ میں نے تو بڑی کوشش کی. میں نے کہا دیکھیں پھر ہمیشہ عدلیہ کو موقع ملتا رہا. 16 اکتوبر 1951 کو ہم نے لیاقت علی خان کو گولی مار کے شہید کر دیا. لیاقت علی خان پہلا وزیر اعظم پاکستان کا جو قائد اعظم کا ایک دست راست تھا اور جس کی دیانتداری کی یہ عالم تھا کہ وہ جاگیریں اپنی چھوڑ کر آیا تھا. نواب تھا لیاقت علی خان، وہ چھوڑ کے آیا تھا. اس نے یہاں ایک ڈھیلا کلیم نہیں کیا. جب مرا ہے تو بنیان اس کی پھٹی ہوئی تھی. ایسے دیانتدار وزیر اعظم کو ہم نے 51 میں گولی مار کے 16 اکتوبر کو. دوسری بار موقع آیا پھر مولوی تمیز الدین کے کیس میں پھر عدلیہ نے ایک ایسی غداری کی کہ پاکستان کو دو لخت کرنے کی بنیاد رکھی. پھر بھٹو کی باری آئی تو بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. پھر عدلیہ اس میں ناکام رہی. اور پھر آپ دیکھیں کہ نصرت بھٹو والے کیس میں ضیاء الحق کو آئین ترمیم کرنے تک کا اختیار دے دیا گیا. پھر ظفر علی شاہ کے کیس میں مشرف کے مارشل لاء کو جو ہے جائز قرار دے دیا گیا اور اس کو بھی تقویت دے دی گئی. تو میں نے تو بڑی کوشش کی کہ جو بھی پاپولر لیڈر آتا ہے وہ لیاقت علی خان سے لے کے بے نظیر تک ہم ساروں کو منقطع کر کے شہید قتل کر دیتے ہیں. بس کر دو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کو. اور پاکستان کے جو قیادتیں آتی ہیں جن کو عوام پذیرائی دیتی ہے جو ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں خدا را ملک تبھی ترقی کرے گا جب آپ یہ کھیل تماشا بند کر دیں گے. بدقسمتی ہے کہ پھر ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انہی کی پھر تابعداری کرتے ہوئے ایسے بھونڈے انداز سے ہماری درخواست کو خارج کیا ہے کہ وہ پڑھیں. اس میں یہ نہیں لکھا کہ سائفر ہے کیا، اس کا متن کیا ہے. متن ایک لفظ نہیں لکھا اس کا. تو میں اس کو کس الفاظ میں